نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آلہ وسلم۔ پہلے ہم کلام پاک کی تلاوت سنیں گے اور پھر بعد میں ہم ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ چلیں جی کلام پاک پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اولئک یہی لوگ جنہوں نے مول لی یعنی خرید لی، ضلالت یعنی گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے۔ کون لوگ؟ منافقین۔ فما ربحت تجارتهم تو نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے پہلے تو راہ ہدایت اختیار کی، شروع میں مسلمان ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگے، لیکن بعد میں یہ پھر شیطان کے ساتھی ہو گئے اور انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کہ وہ آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حوله پھر جب روشن کر دیا گیا اس کا ارد گرد، ذهب اللہ تو چھین لی اللہ تعالیٰ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے بیان کی کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے اندھیرے میں آگ جلائی اور آگ جو ہے اس نے اپنا ارد گرد روشن کر دیا، تو پھر جب آگ نے روشن کر دیا اپنا ارد گرد ہر طرف ماحول جو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کی روشنی جو تھی وہ چھین لے گیا روشنی، یعنی جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے اور پھر اس کا جو ہے ارد گرد روشن ہو جاتا ہے تو اس کے آس پاس کی سے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے تو اس کا جو آگ جلی ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اندھیرے میں ہی بیٹھا رہتا ہے یا اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان کی ہے اور فرمایا کہ یہ بالکل اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پہلے تو اسلام قبول کیا اور پھر بعد میں دوبارہ اسلام سے منحرف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے جو دلوں میں
نور ہدایت پیدا کر دیا تھا، اپنی رحمت ڈال دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اور انہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ ان کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے دی کہ یہ بالکل ایسے لوگ ہیں کہ بہرے ہیں، یعنی کان تو ان کے ہیں لیکن یہ اسلام کی روشنی سے یا اسلام کی باتوں کو سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اور بکمن، گونگے ہیں، بولنے کی زبان ہے، استطاعت رکھتے ہیں، لیکن قرآن، اسلام اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ گونگے ہو چکے ہیں، یعنی یہ باتیں سنتے ہیں لیکن آگے عمل نہیں کرتے۔ امیون، اندھے ہیں، دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن اسلام کی روشنی سے یہ اندھے ہو چکے ہیں، اسلام کی روشنی کو قبول نہیں کر رہے۔ فاہم لا یرجعون، تو یہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہ بہرے بھی ہو چکے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور وہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور ان کی مثال ایک اور طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے کہ بارش کا پانی، بارش آسمان سے جب آتی ہے، جب مینہ برستا ہے تو اس میں اندھیرے ہوتے ہیں اور کڑک گرج بجلی کی ہوتی ہے۔ یجعلون، تو یہ جو منافقین ہیں یا ہم بھی خود بھی ایک محسوس کریں کہ جب بارش تیز برستی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو انسان جلدی سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بھی ایسے ان کی مثال دی کہ یہ ایسے اسلام کی باتوں کو جب نہیں سننا چاہتے تو یہ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، سبب کڑک بجلی کے، حذر الموت، ڈر موت کے، یعنی موت کے ڈر سے۔ تو ان کو منافقوں کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے جب بجلی گرجتی ہے، بارش برستی ہے تو کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، تو جب وہ اسلام کی باتیں سنتے تھے، محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کے دلوں میں چور تھا اور یہ باتیں نہیں سنتے تھے بلکہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا، ادھر ادھر دیکھنا، اور ایسے ہی ان کو لگتا تھا جیسے ان پہ موت پڑ رہی ہے اور یہ موت سے ڈرتے ہیں، اسی طرح یہ اسلام کی باتوں سے ڈرتے تھے وہ منافقین۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے کافروں کو۔ تو آج بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کافر آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہیں اچھے برتاؤ نہیں کر رہے، مذاق بھی کرتے ہیں اور اپنی طرح طرح کی چالوں سے اسلام اور مسلمانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، کلما، جب کبھی، اضاء لہم مشوا فیہ، وہ چمکے ان پر چل پڑے، واذا اظلم، اور تب اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو گئے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لا ذہب، چھین لیتا، بسمعہم، ان کی سنوائی یعنی ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں یعنی ان کی بصارت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب بجلی اچک لے گی، انہیں ایسے اسلام کی باتوں سے خوف اور ڈر آتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ان پہ موت آ جائے گی، اور وہ اسلام کی باتوں کو سنتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب یہ آتے ہیں اپنی محفلوں میں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کی محفلوں میں، تو یہ اپنے گردنیں نیچے جھکا لیتے ہیں، جنہوں نے اپنی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں ان کے نیچے اپنا اندر منہ چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ منافقین جو تھے یہ اسی طرح کر رہے تھے کہ اسلام کی باتیں نہیں مانتے تھے، اوپر سے سارا
کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ منافقین کی یہ ایک قسم ہے کہ بات تو سننا لیکن عمل نہ کرنا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی ان پر کوئی بجلی چمکتی تو اس میں کیا کرتے، چل پڑتے، جیسے کہ جب کبھی ان کو اسلام کی روشنی ملتی، تھوڑا بہت اسلام کی طرف آتے تو پھر واپس ادھر اپنے ہی نقطے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ان پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مثال کیا دی جا رہی ہے کہ یہ منافقین اسی طرح سے ہیں کہ جیسے بارش برستی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو انسان کبھی خود بھی آپ فیل کریں، محسوس کریں کہ جب کبھی لائٹیں ایک دم سے بجلی بند ہو جائے، لائٹیں چلی جائیں اور کوئی باہر کھڑا ہو اور ایک دم سے بادل گرجے، بجلی گرجے اور کڑک کی آواز آئے تو کیا ہوگا کہ فوراً سے ہم بھی اپنے کانوں میں جلدی سے انگلیاں لے لیتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ بجلی کی کڑک اور بجلی کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ تو وہ جو منافقین تھے نا، وہ اسلام کی باتیں سننے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے نہیں تھے۔ ان کے دلوں میں جو قدورت تھی، جو نفرت تھی، جو ان کے دلوں میں کینہ تھا، وہ ایسی باتیں سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت ان سے لے لیتا، چھین لیتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اللہ قادر مطلق ہے کہ جو چاہے وہ کرے۔ اور آج پیارے بچوں ادھر دیکھو، آج کل ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ ہمیں اسلام بہت ہی آسانی سے مل گیا، ماں کی گود سے مل گیا، اور ہم برائے نام مسلمان تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم بھی تو اپنے اسلام کے ساتھ منافقت تو نہیں کر رہے، کہ ہم اپنے دین کے ساتھ تو نہیں منافقت کر رہے۔ کیسے منافقت ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کی طرف نہیں آتے، اور اوپر سے ہم کہتے ہیں جی ہم نمازی ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں نماز۔ جب کبھی پوچھا جائے کلاس میں یا ادھر ادھر دوستوں میں، یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، میری تو ماما مجھے جگاتی ہے، لیکن ایک نماز پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، فجر نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، عصر پڑھ لی، تو ہم نے خود میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم منافقت تو نہیں کر رہے کہ ہم نماز کی پابندی بھی نہیں کر رہے اور اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں ہم تو نمازی ہیں۔ تو یہ پھر ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر عملی منافق بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک تو ہم نے عمل کم کیا، اوپر سے ہم نے جھوٹ بھی بول دیا، تو ہم نے اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کرنی ہیں، بلکہ نماز پڑھنی ہے تو روزانہ قائم کرنی ہے، اور بغیر ماما پاپا کے کہنے کے اور بڑی باجی کے کہنے کے بغیر جب بھی اذان ہو تو خود سے اٹھنا ہے، کہ اور ساتھی کو، اپنے دوست کو، محلے والوں کو، بچوں کو ساتھ لینا ہے اور کہنا آؤ نماز ادا کرنے چلیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسا ہم نہ ایسے ہو جائیں کہ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام پہ پوری طرح کاربند نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ نے نماز بھی ادا کرنا سیکھنی ہے، اور آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کیا آج سے آپ نے وعدہ کیا ہے؟ کیونکہ منافق جو ہے وہ وعدہ کرے گا تو توڑے گا، اور بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے آج سے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، اور جو بھی میری ویڈیو دیکھے میں اس سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ خود بھی نمازی بنیں، قرآن کے قاری بنیں، اور اپنے بچوں کو بھی بنائیں، اپنے دوستوں کو بھی بنائیں۔ اور اگر آپ کو میرا یہ پڑھنا اچھا لگتا ہے اور میرا بولنا اچھا لگتا ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، لائک کر کے، سبسکرائب کر کے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم۔